خطابت کے شاہ سوار، تدریسی مہارت میں بے مثال شخصیت، میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب ہیں۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ خود ہی پڑھو، خود ہی سمجھو، پھر عمل کر لو۔ ڈاکٹر بننا ہے تو پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے تو پڑھنا ہے، وکیل بننا ہے تو پڑھنا ہے۔ صرف دین کے معاملے میں کچھ لوگ سو کالڈ اسکالرز ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ ادھر بیٹھ کے کام کرنا وہ اور ہے، یہاں پہ آ کے اسلام کی نمائندگی کرنا اور یہ بتا دینا کہ مصطفیٰ والے ایسے ہوتے ہیں، یہ اور ہے۔ فکر رضا ہے کیا؟ فی زمانہ ہمیں مسلک رضا پر گامزن رہنا کیوں ضروری ہے؟ کاش کہ کوئی اہل سنت کا نظریہ سمجھے، کیا کہنے جو اللہ کے سوا کسی کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہی نہیں۔ یہ معاملات اہل سنت میں کب سے شروع ہو گئے کہ بھائی فلاں صحابی رسول ہیں تو ان کی آپ شان بیان نہیں کر سکتے؟ شان بیان نہیں کر سکتے جن کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی؟ ایمان والوں کی محبت اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کی دشمنی اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کا دینا اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کا نہ دینا صرف اللہ ہی کے لیے۔ بہت سے لوگ امریکہ میں، برطانیہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پہ بعض لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان ممالک کے اندر اپنا ایمان بچانا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ واقعی ایسا ہے؟ مبلغین اسلام ہونے چاہیے، ہائے ہائے، لطیفے واہ واہ، سنانے والے نہیں ہونے چاہیے، کیا بات ہے کہانی ڈاکٹر صاحب، سنانے سبحان والے نہیں اللہ۔ ہونے چاہیے، بندوں کو ہنسانے والے نہیں ہونے چاہیے، واہ کیونکہ واہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بچوں کو استاد کا ادب کیسا کرنا ہے؟ وہ مبلغ کہلا نہیں سکتا جو سرکار کی ذات کا، صفات کا مظہر نہ ہو۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہوں گے۔ میں چاہوں گا حضور، جو آپ کا علمی سفر ہے، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت سرکار کی محبت سے جدا نہیں ہے، نہیں، واہ واہ۔ یہ حقیقی اعتبار سے سرکار ہی کی محبت کا واہ نام ہے۔ واہ۔ محبت جس کو نصیب نہیں ہوئی وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنی کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوبصورت پروگرام طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایسی شخصیات سے گفتگو کرتے ہیں جو اپنے علم و تقوی اور تبلیغ و اشاعت دین میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ اور ہم بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ خطابت کے شاہ سوار اور تدریسی مہارت میں بے مثال شخصیت، میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے، اور یقیناً برطانیہ کی سرزمین پر آپ کی جو خدمات ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو جو آپ کا ایک اسفار رہتے ہیں، جو آپ کے پروگرامز کا شیڈول رہتا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح آپ نے وقت نکالا ہوگا، تو آپ کی آمد کا شکریہ۔ کیا میں کہیے خود گا آپ کا شکر گزار ہوں اللہ کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم اہل حق کے لیے مہیا فرمایا ہے جو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا مصداق ہے، وخیر الناس من ینفع الناس۔ تو اس اعتبار سے آپ کی جو خدمات ہیں اہل اسلام کے لیے، اہل حق کے لیے، اس کو تو اسلام محبت پیش کرنا چاہیے اور ہر موقع پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کروں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ وہ شخصیت ہیں الحمدللہ کہ آپ کی خدمات فقط پاکستان اور برطانیہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ امریکہ اور یورپ سمیت کئی ممالک میں آپ نے دین متین کا پرچم بلند کیا۔ گجرانوالہ کے مضافاتی علاقے سے تعلق رکھنے والے اس علمی خاندان میں بعض بزرگ عربی اور فارسی کئی علوم پر کامل دسترس رکھنے والے تھے۔ اسی خاندان سے حضرت کی شخصیت نکھر سنور کر سارے عالم میں علم کی روشنی کو پھیلانے لگی۔ اس نور علم کا پہلا مرکز گجرانوالہ کے مشہور قصبے رسول نگر کی جامع مسجد کے ساتھ قائم کیا، جہاں 15 سال تک دور دراز سے آنے والوں کو سیراب کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر گجرات میں احسن المراتب کے نام سے
ایک اور علمی چراغ روشن فرمایا جہاں دینی و دنیاوی علوم کا سلسلہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے، اور حضرت برطانیہ سے روز 5 گھنٹے اس ادارے میں تدریس فرماتے ہیں۔ ناظرین، زہد و غنا کا عالم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اپنی ذاتی زمین اور خطیر رقم تحفے میں پیش کی تو وہاں بھی اپنا محل نہیں بلکہ علم کا مرکز تعمیر کر دیا۔ میں دیکھنے اور سننے والوں سے یہاں ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے کئی خطباء کو سنا ہوگا۔ اگر آپ نے آج تک حضرت کے خطابات نہیں سنے تو پابندی کے ساتھ سننا شروع کریں۔ یقین جانیے کئی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی جو علم شاید آپ کو نہ مل سکے، حضرت کی تقاریر اور خطاب سے وہ علم بھی آپ کو میسر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت کتابیں صرف پڑھتے نہیں بلکہ سمجھ کر یاد کرتے ہیں اور اسے سہل انداز میں بیان بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرت کی اسی علمی گفتگو کو سماعت کرتے ہوئے علمی و فکری موتیوں کو چنتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر آغاز میں جو آپ کا علمی سفر ہے، ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو آج یہ اتنے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر نظر آ رہے ہیں جو یہ ساری امت دیکھ رہی ہے، مگر یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہوں گے، دکھ سکھ کے مراحل یقیناً انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مواقع ایسے بھی آئے ہوں کہ عمومی طور پر جس پہ لوگ کہتے ہیں نہیں بس اب اس سے آگے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بس اب میں یہاں سے، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا حضور جو آپ کا علمی سفر ہے کچھ اس بارے میں بتائیں تاکہ ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے کہ جو بظاہر تھوڑے سے حالات نرم گرم ہونا تو بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے ممی ڈیڈی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے نہیں ہوگا۔ تو حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے اور آپ کے اس علمی سفر نامے سے ہمارے ان نوجوانوں کو جو پڑھنے کا یا تو سوچ رہے ہیں یا اس سفر کا آغاز کر چکے ہیں ان کو استقامت مل جائے اور ان کے لیے یہ سفر کرنا آسان ہو جائے۔ حضور ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد فی العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو میرے لیے تعریفی کلمات فرمائے، میں یکسر طور پر ان کی اپنی ذات کے لیے نفی کرتا ہوں۔ اللہ میں اہل سنت کا ایک ادنا سا طالب علم اور خدمت گزار ہوں، اور اسی خدمت کو میں اپنے لیے معراج سے کم نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے علمی سفر کے حوالے سے، اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ السعی منی والاتمام من اللہ۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو قدم اس راستے میں اٹھ جاتا ہے اگر وہ منزل تک نہیں بھی پہنچتا ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہو، نیت یہ ہو اشاعت اسلام کر سکے، اور پڑھتے پڑھتے اگر اس کو موت نے آ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پہ یہ کرم ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق ہے۔ اور شارحین نے کہا کہ وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ درجہ نبوت۔ اللہ ہمارا کام منزل تک پہنچنا تو نہیں، کیا بات، واہ یہ واہ۔ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے، مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے۔ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ جو دین کے خدام ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، طالب علم ہیں، ان کی لیے وقف رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہمیشہ ان کی دستگیری کرتا ہے۔ اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ این سعادت بزور بازو نیست، اللہ تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا عالم نہیں بھی ہوا ہے، عالم ہو یا طالب علم ہو، جنت میں دونوں کا درجہ اللہ کے کرم سے برابر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ ایک سفر ہے جو بچپن سے چلا ہے اور چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہاں تک پہنچا ہے۔ اس میں نشیب بھی آتے ہیں، فراز بھی آتے ہیں، کئی مرتبہ بندہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے حوصلہ چھوڑتا ہے
لیکن اللہ کا کرم پھر اس کی دستگیری کرتا ہے۔ آہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطائیں بندے کے شامل حال رہتی ہیں وہی اس کو منزل تک لے جاتی۔ واہ 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 واہ، تو ایک شوق ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، وہ ایک لگن ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتی۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر بندہ کوئی سفر طے کر سکے۔ یہ جو بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بچپن میں ایک جو بچپن کی حالت ہوتی ہے، لڑکپن کا حال ہوتا ہے، بچے کو کیا معلوم ہے میں نے کدھر جانا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے والدین کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے۔ اور میرے لیے یہ بات بہت خوش بختی کی ہے کہ میرے والد مکرم مجھے فرماتے تھے کہ میرے والد نے یعنی میرے دادا جان نے کہتے جب ان کا وصال ہوا ہے انہوں نے مجھے چند نصیحتیں کی تھی۔ صحیح، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ تیرا بچہ جب 5 جماعتیں پڑھ جائے اس کو ادارے مدرسے میں چھوڑ دینا۔ صحیح، کہتے میں نے پوچھا تھا اپنے والد سے کہ پھر، تو انہوں نے کہا فرمایا پھر تیرا کام ختم ہو گیا ہے، پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ واہ واہ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف یابی کے مرتبے پر فائز ہو گئی ہیں کہ یہ شخص جو اپنے قابل بھی نہیں ہے وہ دین کی خدمت کے قابل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اساتذہ کا کتنا کردار ہے آپ کی اس پوری جرنی میں؟ ابھی دیکھیے اساتذہ کے بغیر کون سا بندہ چل سکتا ہے؟ وہ تو باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتے ہیں، ان کی محبت تو ماں سے بھی زیادہ اپنے دامن کے اندر کرم کو سموئے ہوئی ہوتی۔ ان کی عطا کے بغیر، ان کی شفقت کے بغیر، ان کی محنت کے بغیر بندہ کسی قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ والد نے تو یہ کام کیا ہے کہ بندے کو دنیا میں لے آنے کا سبب بنا ہے، تو اس نے تو والد نے تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ویسا ان کے کرم سے ہو گیا، ان کی عطا سے ہوا، لیکن اس زمین سے پھر جو استاد ہے وہی اٹھاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بچپن سے لے کر آخری دم تک آج تک اللہ نے ایسے اساتذہ عطا فرمائے ہیں جن کی محبت، جن کا پیار والدین کی محبت سے بھی زیادہ دیکھا، ہائے ہائے، جن کی شفقت ہم نے زمانے کی شفقت سے جدا گانا دیکھی ہے اور نرالی دیکھی۔ میں کہوں گا کہ انہوں نے تو شاید اپنے بچوں سے بھی اتنا پیار نہ کیا ہو جتنا ہم فقیروں سے فرمائے۔ اللہ، ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے ہی اللہ کے کرم سے ہم کچھ خدمت کے قابل ہوئے۔ تو حضرت یہ شفقت اور محبت کا عنصر اگر استاد کی اس میں نہ ہو، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں جو صرف پڑھاتے ہیں، ٹائم پورا کرتے ہیں، بچوں کو علم دیتے ہیں جو ان کا شعبہ ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، مگر جو خصوصی توجہ ہوتی ہے نا کہ بھائی بندہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو چند میرے طلبہ ہیں نا، ان کے اندر وہ چیز ہے کہ اگر محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو چلایا گیا تو یہ بہت آگے تک جائیں گے۔ تو یہ کتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں اس دور میں؟ میرے نزدیک تو ایسا شخص استاد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا جو اپنے طالب علم سے محبت اور شفقت کا جذبہ اپنے دامن میں نہ رکھتا۔ اللہ اکبر، استاد کے لیے تو بندہ اس کی خدمت میں آ جاتا ہے، کسی قابل ہو یا نہ ہو، اس کی محبت اور شفقت ہی اس کو کسی قابل کر دیتی۔ اللہ، تو جو شخص اپنے شاگردوں سے، اپنی خدمت میں آنے والے نوکر چاکروں سے پیار نہیں کرتا ہے وہ استاد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اوہ، استاد کی شفقت ہے جو بندے کو اٹھا لیتی، اور اس قدر اٹھاتی ہے اس کے دل میں پھر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ راتوں کو اٹھتا ہے، صبح کے وقت کلاس میں سب سے پہلے آنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ استاد کی محبت سے ہوتا ہے، اور آخر دم تک رہنے کا اور طبیعت کا، دل کا، سبق میں لگانے کا جو جذبہ ہے یہ استاد کی عطا کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت ہم نے تو ظاہر بات ہے ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اور کچھ عرصہ ہم نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ تو چونکہ باقاعدہ اس فیلڈ سے ہیں، اس شعبے سے ہیں، تدریس کے حوالے سے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کلاس میں ماحول ہوتا ہے کہ استاد صاحب وہ ٹون بہت کرتے ہیں، بچے کو تانا دیں گے، ذلیل زیادہ کریں گے، وہ شفقت کا عنصر کم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں بطور معلم، بطور استاد مبعوث ہوا ہوں۔ اللہ، تو اب جو بھی استاد اسلام کا ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی صفات کا مظہر کامل ہوگا۔
مظہر اتم ہوگا، پھر اپنی قوم کو کسی مرتبے پر پہنچا سکتا ہے، اس کی ڈاواں ڈول کشتی کو کنارے پر لگانے کا پھر کردار ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ان کا پرتوے کامل نہ ہو، جیسے نبیوں کو اللہ نے اپنی قوم کا پیار عطا کیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استاذ ہے، اور خاص طور پر اسلام کا استاد ہے، اسلامی علوم کا استاد ہے، انسانیت کا استاد ہے، وہ ان نبیوں کا مظہر ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت کر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلفاء پہ رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ سوال ہوا من خلفاؤک یا رسول اللہ، آقا اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیں کہ آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میری سنتوں کو خود سیکھتے ہیں اور آگے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ اور نائب جو ہے نا، وہ کسی ایک شعبے کا نہیں ہوتا، ان کے ان تمام شعبہ ہائے زندگی کو اپنے دامن میں گھیر لیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا سر دوسرا جو رخ ہے اس کا وہ بھی بیان فرما دے تاکہ ایک توازن ہو جائے کہ بچوں کو استاد کا ادب کیسا کرنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی استاد کے لیے تو اتنی باتیں حضرت نے آپ نے حضرت سے سنوا دی، ہمیں ذرا بچوں کو بھی توجہ دلائی جائے نا۔ یہ بہت ہی اہم ترین آپ نے سوال کیا ہے۔ کوئی بچہ اس وقت تک کامیابی کی منازل کو طے کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اپنے استاد کا ادب جو ہے وہ انتہا درجے کو نہ پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اگر طالب علم اپنے استاد کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں، عدم موجودگی اور موجودگی اس کے لیے برابر نہ ہو، یکساں نہ ہو، اور دونوں میں اس کا ادب اس کے ہاں موجود نہ ہو، وہ کسی صورت بھی طالب علم منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ منزل کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے لیتا ہے اس کا ادب و احترام بھی کرتا رہے۔ جیسے مشہور ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد۔ جو ادب کا سلیقہ جانتا ہے، جو ادب کے راستے پہ چل پڑتا ہے، ہمارے جیسے جو نالائق بندے ہیں وہ بھی ان کی محبتوں سے اور ان کی بارگاہ کی خدمت کی وجہ سے جو ہے نا کسی خدمت کے قابل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی طالب علم جو ہے وہ ناکام نہیں رہ سکتا جب وہ اپنے استاد کا ادب و احترام اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ کیا بات۔ اس کے لیے ہم نے اپنے استاد محترم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ سبق کیسے آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ راز کھول دیں، یہ بتا دیں۔ میں نے کہا حضور آپ بتائیں نا۔ انہوں نے فرمایا کہ استاد کی عدم موجودگی میں اس کو اپنی دعائے خیر میں یاد کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کامیابی نصیب ہو جائے گی اور سبق بھی آسان ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ایک اور خطرناک بیماری آج کل بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ بھائی خود ہی پڑھو، خود ہی سمجھو، پھر عمل کر لو۔ اچھا میں سمجھ نہیں آتی مجھے یہ بات کہ دیگر جو شعبے ہیں زندگی کے اس میں یہ معیار کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے تو پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے تو پڑھنا ہے، وکیل بننا ہے تو پڑھنا ہے، ایون کہ بزنس بھی آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ صرف دین کے معاملے میں کچھ لوگ سو کالڈ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت آپ بھی تو اتنے سارے دینی مراکز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے زیر سرپرستی چل رہے ہیں، آپ نے خود بھی آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں کیا رہنمائی کریں گے حضور؟ یہ سوال بھی آپ نے بہت ہی اہم فرمایا، اور اس دور کی جو مصائب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ خاص طور پر جو مذہبی حوالے سے افراد ہیں ان کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ استاد کے بغیر ہی پڑھ لیں۔ جی صحیح۔ میں یہ عرض کروں گا کہ استاد کے بغیر کون سی منزل طے ہو سکتی، استاد کے بغیر کون سا زینہ جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے، کون سا مرحلہ ہے جس سے بندہ گزر سکتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آوے۔ مرشد کے بغیر جب تک کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ منزل کو نہیں پا سکتا۔ استاد کے بغیر تو یہ جو ہماری درسیات کی کتابیں ہیں
ان کا حصول تو یوں سمجھیں کہ صرف مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن کی حد تک یہ مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کالج میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے ایک اردو کے استاذ تھے، جی بڑے قابل استاذ تھے، ظاہر ہے اس وقت ان کی عمر بھی بہت ہو چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے علامہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح کی، تو اکثر وہ ہمیں درس دیتے تھے کہ یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں، بازار سے ہر چیز دستیاب ہوتی ہے، ترجمہ قرآن بھی مل جاتا ہے، حدیثوں کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے ترجمے کی کتابیں مل جائیں، خود ہی پڑھ لو۔ ایک دن انہوں نے علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کی، پوری کلاس جو بیٹھی تھی نا ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایک لڑکا اٹھا، اس نے کہا کہ سر سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، اس کی سچائی کا حال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی، سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی۔ تو پھر میں نے اٹھ کے کہا کہ آپ کو تو 30-35 سال گزر گئے پڑھاتے ہوئے، آپ کو تو اقبال کے شعر کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ، ہمیں درس دیتے ہیں کہ قرآن خود ہی پڑھ لو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیا بات، ہمیں درس دیتے ہو کہ حدیث خود ہی پڑھ لو سمجھ آ جائے گی۔ یہ وہ مرتبہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر صورت میں استاذ چاہیے۔ سل المجربہ لا تسل الحکیم، جو تجربہ کر چکا ہے نا، جو اس راستے سے گزر چکا ہے اس سے پوچھ، نہ کہ کسی دانا سے، کسی عقل مند سے پوچھ۔ کیا بات کہ ہے۔ عقل مند تو اپنی عقل کے بل بوتے پہ بتائے گا، واہ، واہ۔ جو اس راستے سے گزرا ہوا ہے وہ راستے کے پیچ و تاب جانتا ہے، راستے کی مشکلیں جانتا ہے، وہ تیری منزل کو آسان کر دے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اب جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب یقیناً آپ بہت اچھا دے پائیں گے کہ بہت سے لوگ امریکہ میں، برطانیہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پہ بعض لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان ممالک کے اندر اپنا ایمان بچانا یا اپنے بچوں کے ایمان کو یا ان کی حیا کو بچانا یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ واقعی ایسا ہے، یا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اپنے یہاں پر آ کر کیا اس کی احتیاطیں ہیں، کیا کس طرح مسجد سے کنیکٹ ہے، یا کیا چیزیں ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ میں اس کے جواب میں علامہ اقبال کے ایک شعر کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، ہاں، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی۔ واہ واہ، وہ پھول جو اس گلستان میں کھلتا ہے اس کا کھلنا اپنی جگہ پہ حق ہے، واہ، لیکن اس پھول کا کیا کہنا جو کفر کے میدان میں آ کے کھلتا ہے۔ ادھر بیٹھ کے کام کرنا وہ اور ہے، یہاں پہ آ کے اسلام کی نمائندگی کرنا اور یہ بتا دینا کہ مصطفیٰ والے ایسے ہوتے ہیں، یہ اور ہے۔ کیا بات ہے، یہاں پہ آ کے رہتے ہوئے ایک شمع روشن کر دینا اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نمائندگی میں اپنا آپ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ یہ ہیں۔ کیا بات ہے، ان کا وعدہ کیسا ہے، ان کی وفا کیسی ہے، ان کی نگاہیں کیسی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا چلنا پھرنا کیسا ہے، ان کی رفتار و گفتار کیسی ہے، ان کے عادات و اطوار کیسے ہیں، ان کی معاشرت کیسی ہے، ان کا معاملہ کیسا ہے۔ واہ واہ، یہاں پہ رہتے ہوئے جب کوئی بندہ اپنے صحیح نظریے کو اپنی ذات سے ہویدہ کرتا ہے، اس کا فائدہ ایک بندے کو نہیں ہوتا، ایک تو اسلام کی نیک نامی بھی ہوتی ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نگاہیں اس کو دیکھتی ہیں ان کے اندر بھی اس دین کی محبت اور دین کو اپنانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہاں پہ رہ کے اگرچہ مشکل ضرور ہے، جی، یہ نہیں میں کہتا کہ آسان ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے مشکل ضرور ہے، لیکن ادھر بیٹھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسا عالم کفر میں جو پہلی ہماری ہستیوں نے جا کر باقاعدہ نمائندگی کی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو سوال کیا گیا، اگر ایسا ہی ہو اور یہ درست ہو تو پھر اسلام کو تو پھیلنا نہیں چاہیے تھا، اسلام کو تو پھر حجاز مقدس ہی میں رہ جانا چاہیے تھا۔ حجاز مقدس کے افراد کہاں سے اٹھے، کتنے دور دراز کے سفر کیے انہوں نے، کوئی چائنا میں پہنچا ہے، کوئی امریکہ میں گیا ہے، کوئی انگلینڈ میں آیا ہے، کوئی اسپین میں پہنچا ہے، کوئی اندلس میں پہنچا ہے، اور وہاں جا کے شمع رسالت کو روشن کیا ہے، اور اس پر اللہ کے کرم سے پروانے آئے۔ پھر یہ جو دیکھتے ہیں آپ کہ یہ مسلمانوں کے آنے کا فیض ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی علوم کے مراکز قائم کیے گئے ہیں، جدھر آپ کی نگاہ جاتی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی محمدی ضرور نظر آتا ہے، سر پہ امامہ سجا ہوا ہے، چہرے پہ ریش مبارک رکھی ہوئی ہے، نگاہیں اس کی نیچے ہیں،
آپ بات کریں آپ کا دل مو لیتا ہے، آپ اس سے گفتگو کریں آپ کے دل میں اس کی گفتگو اتر جاتی. اور یہ صرف میں اور آپ بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ غیر مسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گفتگو کے فیض کے اثر سے مالا مال کرتا ہے، وہ بھی انہی کی وجہ سے پھر جو ہے وہ رنگ پکڑ کر مسلمانی کے دائرے میں آ جاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. یعنی حضرت آپ کے جواب سے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ پوچھنے والے نے یہ سوچ کے پوچھا تھا کہ یار ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے. آپ نے کہا بھائی اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہو، ایسے بن کر آؤ کہ اپنے آپ کو تو بچانا ہے، یہاں کے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، یعنی دنیا کو بھی بچانا ہے. یعنی یہ کانفیڈنس اور یہ تیاری ہونی چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ یہ مسلمان ہے نا، یہ نمائندہ ہے اسلام کا، نمائندہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جہاں بھی جائے گا یہ مثل شمع رہے گا، یہ جہاں بھی جائے گا یہ مثل چاند رہے گا، یہ جہاں بھی جائے گا یہ مثل ستارہ رہے گا، یہ مثل آفتاب چمکے گا. اور اس کی چمک سے اور دمک سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عام ہوگی اور پھیلیں گی زمانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت، یہ مغربی فکر یا جدید سوچ کے ساتھ پروان چڑھنے والے جو نوجوان ہیں ان کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے؟ مطلب ایک توازن کیسے پیدا کیا جائے ان کے اندر کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں رہنے کے لیے، یہاں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، مگر دین ان سے کچھ اور تقاضے کر رہا ہے، اسلام ان سے اور تقاضے کر رہا ہے، تو وہ تقاضے بھی وہ پورے کریں اور یہاں بھی بظاہر ان کو ایسا نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے جا رہے ہیں. تو کوئی توازن ایسا قائم کیا جائے اور ان نوجوانوں کو دین سے قریب کیا جائے. کیونکہ حضرت چند باتیں کر کے تو وہ ایسا ظاہر کر رہے ہوتے کہ نہیں بھائی آپ الگ دنیا میں رہتے ہو، ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ رہے. میں چاہتا ہوں ایسی گفتگو فرما دیں تاکہ ان نوجوانوں کو دین کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ مل جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے آئے، کسی ایک زمانے کے لیے آئے؟ کیا ان کی جو فیوز و برکات ہیں وہ کسی ایک دائرے کے اندر ان کو محیط کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ان کی شان کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. ان کی شان کیا ہے؟ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے مبعوث کیا گیا. کافہ کا کیا مطلب ہے؟ الکافۃ المانعۃ. کافہ کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز اپنے دائرے سے باہر نکلنے سے ہر چیز کو روک لیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دائرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے، یہ تو جنوں کے لیے بھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے سب کے لیے. معلوم ہوا کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ کوئی شیطانی سوچ ہے، یہ کوئی ایسی سوچ ہے جو نفس امارہ کی شرارت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہماری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پوری کائنات کے لیے، ان کی تعلیمات کو رکھا ہے پوری کائنات کے لیے. اگر کوئی بندہ اس شعبے میں اللہ کی عطا سے آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اس کے رنگ میں رنگ جائے. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. پھر کہا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور جب اپنی بات آتی ہے بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو. پھر یہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور ساتھ ہی فرمایا اور کیا کرے وَعَمِلَ صَالِحًا. خود وہ اعمال صالحہ کا پیکر ہو، زبان سے دعویٰ کیا کرتا ہو اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. پھر فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. یہ فرمایا گیا کہ برائی کو نیکی سے ٹال.
ہاں ہاں ہاں، جب بندہ ان چیزوں کا خود پیک کر ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے واہ واہ تو واہ پھر واہ، اس کے قبولیت کے امکان جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے سبحان ہیں. میں اللہ، یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کو ہدایت ملے گی، کیونکہ ہدایت دینا ہمارے آپ کے بس میں نہیں. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں. واہ من واہ یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واہ واہ اللہ واہ، تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ، اس کو کوئی پھر ہدایت سے مالا مال. نہیں کر سکتے. ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، جی، آگے اس پہ پھل کا لگنا، آگے اس پر منزل پر پہنچنا یہ اللہ کی عطا سے. واہ واہ اس کے لیے توازن یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان پیش کریں اور اسی رنگ کے اندر خود اپنے آپ کو رنگ لیں، پھر دعوت دیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آپ کا ادارہ جامعہ قادریہ احسن المراتب کہ جس میں ہم نے سنا ہے کہ دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دی جاتی ہے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھائی صرف دینی تعلیم کافی نہیں ہے تو دنیاوی تعلیم یعنی عصری علوم کو بھی کیوں اس میں شامل کیا گیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ماشاء اللہ، میرے گمان میں آپ کا یہ جو سوال ہے نا، ہر درد مند دل کا یہی سوال ہے. واہ واہ، ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جی جی اگر جی. ہونا چاہیے تو کیوں، اگر نہیں ہونا چاہیے تو واہ کیوں. واہ واہ واہ، اس کے لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو یہ ہمارا ادارہ ہے جامعہ قادریہ احسن المراتب، اس کے اندر جو علوم عصریہ ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ شامل کیا گیا ہے. واہ اساتذہ جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر ہم نے ویسے ہی ان کی خدمات حاصل کی ہیں جیسے دینی علوم کے اساتذہ کی خدمات ہم نے حاصل کی. یہ کمال بات ہے. تو یہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انگلش سے بھی مکمل طور پہ آگاہی ہو، میتھمیٹکس سے بھی ہو، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی سے اور دیگر جتنے شعبے علوم زمانہ کے ہیں اس کے ساتھ آگاہی ہو. حضرت یہ بڑا اچھا لگا مجھے آپ کا جملہ، باقاعدہ والی نے عصری علوم کا ٹچ نہیں دیا، آپ نے پراپر اس کو شامل کیا. پراپر شامل کیا ہے. یہاں تک کہ ہم نے خوش خطی کے لیے بھی ایک استاد کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی. کیا بات ہے حضور. اور قرات کا شعبہ بھی مکمل رکھا ہے، درسیات کے شعبے بھی مکمل رکھے. اور ہمارا یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ بورڈنگ سکول ہے، ہر قسم کی جو ان کے لیے ضروریات ہیں وہ ہم ان کے لیے مہیا کرتے ہیں. واہ واہ، اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، کمپیوٹر کو نہیں جانتا ہے، دیگر شعبے نہیں جانتا ہے تو وہ اپنا مافِ ضمیر اس طرح لوگوں تک منتقل نہیں کر سکتا جس طرح کے ایک پڑھا لکھا دنیاوی امور کا ماہر بندہ جو ہے ان تک منتقل کر سکتا. اصل ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ تو دین ہے، اس کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ظاہر بات ہے حضور ماشاء اللہ آپ شاندار خطیب ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا خطیب اعظم برطانیہ ہیں آپ ماشاء اللہ. آپ جیسے بولنے والے علماء ظاہر بات اور بھی ہیں مگر ایسے بولنے والے بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے، وگرنہ یہاں تو بڑے بڑے خطباء ہیں. اللہ مجھ فقیر کا تو شمار بالکل ان کے خدام میں ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. میں اللہ ویسے میں نے یہ اپنے طور پہ جملہ نہیں کہا، میری تو سوچ ظاہر بات ہے ہماری تو بہت لمیٹیشنز ہیں، لیکن اچھے جو علماء، بڑے علماء جو گفتگو کرنے والے، ان سے ہم نے حضرت یہ اعتراف پایا ہے آپ کے حوالے سے کہ جو گفتگو آپ فرماتے ہیں. اور ایک خوبصورت بات حضرت میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، بلکہ آپ کے بیانات میں بھی یہ چیزیں ہم نے بدرجہ اتم پائی ہیں کہ عربی متن کے ساتھ ماشاءاللہ آپ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ حال بھی ہوتا ہے کہ ترجمہ بھی صحیح طور پر بلکہ اس کا مفہوم بھی بالکل الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے. تو حضرت یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ کہ عربی متن کے ساتھ آپ حدیث مبارکہ بھی سناتے ہیں، پھر قرآن پاک کی آیات بھی جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ پھر سمجھانا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوال میرا یہ حضرت کہ خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور اکثر خطبہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چند ہی موضوعات پر کلام کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا بھی، انہی کے بولنے والوں کو، خطبہ کو یہ فیصلہ کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ بیان کر رہے ہیں، تو ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے، فی زمانہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، یا زیادہ لوگوں سے کنسرن کون سی بات ہے کہ جو اس وقت کرنا ضروری ہے.
تو حضرت یہ شعور کیسے ملتا ہے؟ اس پر بھی کچھ ایسے پیارے سے پھول دے دیں تاکہ ہمارے بہت سارے خطبہ جو دنیا بھر میں یقیناً یہ کلپ ان تک پہنچے گا، یہ بات ان تک پہنچے گی تو ان کو بڑی معاون رہے گی۔ دیکھیے آپ نے جتنے بھی سوال فرمائے نا وہ وقت کی ضرورت کے عین مطابق فرمائے۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کا کوئی سوال بھی جو موضوع سے ہٹا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اسلام جو ہے یہ کوئی 2-4 بندوں کا یا 2-4 موضوعات کا دین نہیں، یہ تو آفاقی دین ہے، ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر موضوع پر اس کا کلام موجود ہے۔ یعنی دین ایک معنی ہے ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا کیا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بچپن سے لے کر بندے کے آخری سانس تک بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ گھر کی دہلیز سے لے کر پارلیمنٹ کے اعلیٰ عہدے تک بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بازار سے لے کر میدان سیاست تک بندے کو ہر شعبے کے اندر ایک نکیل ڈال کر ایک سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تشنا رکھا گیا ہو۔ یہاں تک کہ سرمے کی سلائی کیسے ڈالی جاتی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کیا بات، کہ ایک آنکھ میں 2 ڈالی جاتی ہیں، دوسری میں کتنی ڈالی جاتی ہیں، طاق کب ہوتا ہے، جفت کب ہوتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ سونے کے لیے ہم نے کون سا بازو اپنے سرانے رکھ کر لیٹنا ہے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ سوتے وقت کون سے کلمات ہماری زبان پہ ہونے چاہیے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اٹھتے وقت سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے کیسے داخل ہونا ہے یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ بوڑھوں کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آنا ہے یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے، خیانت کرے، وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں۔ یعنی اسلام کے اندر کسی شعبے کے اندر کوئی تشنگی نہیں رکھی گئی، یہاں تک کہ دوسرے مذہب کے اندر تو صرف راستہ دکھایا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی موجود ہے کہ ہر شعبے کے اندر ان کی زندگی ہمارے لیے نیک نمونہ موجود۔ سبحان اللہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی باپ ہے، کوئی سلطنت کا بادشاہ ہے، کوئی بازار کے اندر تجارت کرنے والا بندہ ہے، کوئی پڑھانے والا استاد ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ حقیقی عملی طور پر موجود نہ ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندے کو رہنمائی خود میسر آتی۔ کیا خوبصورت کہتے جیسے فرمایا نا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خطابت کوئی آسان شعبہ نہیں۔ خطابت کا میدان ایسا ہے جس کے اندر قوم تک نظریہ اسلام منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہر خاص و عام کے ساتھ رسائی ہوتی ہے۔ کون سا ذریعہ ہے؟ خطابت۔ تو خطابت کے لیے یہ تو نہیں کہ 2-4 مضامین ہوں، اس کے لیے تو پھر قرآن ہے، اس کے لیے پھر حدیث مصطفیٰ ہے، اس کے لیے پھر تعلیمات اسلام ہے، اور تعلیمات اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے اندر اس انسانیت کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ دیکھیے قرآن میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آخرت بھی ہے، دنیاوی معاملات بھی ہیں، اخروی معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے اندر اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ کی۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کوشش کرنے کی تو ضرور اس کے اندر ضرورت ہوتی۔ من جدہ وجدہ، یہ مشہور مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ یہ نہیں ہو سکتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں کوشش کرے خالی ہاتھ نہیں رہ سکتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
قدم اٹھائے اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی. ہمت مردہ مدد خدا. سبحان اللہ. تو ترجیحی موضوعات کیا ہونے چاہیے ویسے آپ سمجھتے ہیں فی زمانہ؟ یہ ترجیحی موضوعات میں تو میرے گمان کے اندر یہ ایک موضوع نہیں جس کو ترجیح دی جا سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہوتا ہے نا جیسا مرد ہوتا ہے ویسی ہی اس کی دوا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضرورت ایک چیز کی ہو تو ترجیح کسی اور کو دے دی جائے. درد کے مطابق اس کی دوا اس کا علاج ہونا چاہیے. اور دوائیاں ہی مخصوص رکھی ہوئی ہوں تو پھر سب کو وہی دیے جا رہے ہیں. تو پھر معلوم ہوا کہ وہ ایسے مبلغین نہیں ہیں جو اسلام کے پورے دائرے کو گھیر سکتے ہیں. اللہ اکبر. مبلغین اسلام ہونے چاہیے. لطیفے سنانے والے نہیں ہونے چاہیے, کہانی سنانے والے نہیں ہونے چاہیے, بندوں کو ہنسانے والے نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. کمال کر دیا. یہ بولا تو بہت جاتا ہے لیکن یہ فرمایا کہ جو علماء ہیں, یعنی میں تو اپنے آپ کو ان میں شامل نہیں کرتا ہوں, دین کا ایک بالکل ادنا سا خادم ہوں. یہ فرمایا گیا کہ یہ دین کے خدمت گزار یہ نبیوں کے وارث ہیں. کیا بات. تو نبیوں کے وارث کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک شعبے کا وارث ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے, انبیاء کرام میں جو سب سے آخری کڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے, ان کے بعد تو سلسلہ مکمل ہو چکا. وہ ختم بالنبیون سرکار کا اپنا فرمان ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی سرکار کا فرمان ہے. میرے بعد تو اب کوئی ہستی آ ہی نہیں سکتی. اب یہ کن کو منتقل ہوا ہے؟ ان کے نائبین کو. ان کے نائبین کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. تو علماء کسی ایک شعبے کو تو نہیں گھیرتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایک ترجیح تو نہیں ہوتی. ان کو نباز قوم ہونا چاہیے, قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. جیسا مرد ہے ویسی دوا ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. عقائد کا مسئلہ ہو عقائد کی بات ہونی چاہیے. یہ اعمال کا مسئلہ ہو اعمال کی بات ہونی چاہیے. یہ دنیاوی معاملات کی بات ہو اس پر کلام ہونا چاہیے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو اس پہ موضوع ہونا چاہیے. یہ سخاوت کا مسئلہ ہو اس پہ ہونا چاہیے. دیگر آپس کے جو تعلق ہیں اس کی بات ہو اس پہ ہونا چاہیے. معاشرتی بیماریوں کے رد کے لیے مسئلہ ہو اس کو وہ اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ علماء کرام فکر رضا کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, تو کچھ ہمارے ناظرین یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جن کو شاید یہ بات بار بار سمجھنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ فکر رضا ہے کیا, اور فی زمانہ ہمیں مسلک رضا پر گامزن رہنا کیوں ضروری ہے, بہت بالخصوص عقائد اور نظریات کے باب میں؟ بہت خوب بات آپ نے فرمائی. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فرمایا گیا کہ الناس اعداء لما جہلوا. لوگ جس سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. صحیح. الناس اعداء لما جہلوا, لوگ جس سے ناواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی ہے یا راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کی جگہ پر کوئی نیا نظام لانے کا جو ہے وہ سوچا ہے, میرے گمان میں انہوں نے امام احمد رضا کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے, وہ اس کے قریب نہیں گئے. امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات حقیقی اسلام کی تعلیمات سلامت رہی, جو آج سے 1400 برس پہلے اسلام آیا تھا, جو سرزمین مدینہ سے جس کا سورج طلوع ہوا تھا, امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اسی کے نمائندہ ہیں. انہوں نے عقائد کے اندر بھی اسی کی پاسداری کی ہے اور اعمال کے اندر بھی اسی کی پاسداری کی. میں سمجھتا ہوں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں سرزمین بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ان کا ظہور ہوا ہے سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں. انہوں نے ہماری نمائندگی قرآن پاک کے جو مفاہیم ہیں اس کے سانچے میں ڈل کے کی ہے. حدیث مصطفیٰ کے جو ترجمہ ہے اس کے سانچے میں ڈل کے کی ہے. اور اس دور کے اندر جو مشکلات اسلام کے لیے آئے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر انہوں نے حل اہل اسلام کو دیا. عقائد کا میدان ہو یا اعمال کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو یا طرز زندگی کا میدان ہو, امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن سے اخذ کیا ہے, حدیث سے اخذ کیا ہے, شریعت اسلامیہ سے اخذ کیا ہے, اور آسان کر کے
اپنے چاہنے والوں تک اور امت محمدیہ تک اس کو بہم پہنچا دیا۔ واہ واہ واہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جتنے ہم نوا ہوئے ہیں اور جتنے ان کے ساتھ متعلقین ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنانا حقیقی اسلام تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، عقیدہ اہل سنت کی بات کی جائے تو اہل سنت تو ہمیشہ متوازن رہے، ہمیشہ راہ اعتدال پہ رہے، معتدل رہے، کبھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ آج کون سی بھانت بھانت کی بولیاں ہم سن رہے ہیں، یعنی حیرت ہوتی ہے۔ یہ معاملات اہل سنت میں کب سے شروع ہو گئے کہ بھائی فلاں صحابی رسول ہیں تو ان کی آپ شان بیان نہیں کر سکتے، شان بیان نہیں کر سکتے جن کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی، ان کی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ چیزیں کبھی اہل سنت میں پہلے تو نہیں تھی، ہم ہمیشہ، بلکہ اہل سنت کی ایک پہچان ہم نے آپ علماء سے ہی سنی ہے کہ جس صحابی رسول یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی پر اگر ان کی شان و عظمت کے خلاف بات ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کرنے والا ہی اہل سنت کہلائے گا۔ تو فی زمانہ تو ہمیں یہ رویے بعض اوقات نہیں نظر آتے، تو اس بارے میں بھی حضور ارشاد فرما دیں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ یہ بھی ایک اس دور کی بہت بڑی مصیبت ہے جو اہل حق پہ آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک نفس امارہ کی شرارت ہے، یہ ایک شیطانی چال اور شیطانی پھیلائے ہوئے جال کا نتیجہ ہے۔ یہ جو سماج دشمن عناصر کے افراد ہیں جو اسلام کو ذکر پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اہل سنت کے اندر داخل ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو چکا، ما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے جو قریبیوں کے لیے ہم کو عطا کیا ہے، وہ صحابی ہوں تب بھی، وہ اہل بیت کے افراد ہوں وہ تب بھی، وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حیدر کرار ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی ذوات ہوں، اور دیگر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہو، جو سرکار سے ہم کو ملا ہے اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ کیا بات، اس کے لیے جولی پھیلا کر اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ ہمارے امام نے تو یہی وجہ ہے کہ ہم امام احمد رضا کا نام جگہ جگہ پہ لیتے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نہ ہم اہل بیت اطہار کی ہستیوں سے بے نیاز ہو سکتے، نہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو ہستیاں ہیں ان سے کبھی صرف نظر کر سکتے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے وہ روشن ہے۔ تو یہ جو افراد ہیں جو آج کل اپنی بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں، نئے نئے نظریات اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے کرم سے پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، آج بھی ناکام رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ حسین جس راستے پہ چلا تھا، حسین کے ماننے والے کبھی مجد الفسانی کی صورت میں سامنے آئے، کبھی امام احمد رضا کی صورت میں سامنے آئے، کبھی ان کے ماننے والوں کی صورت میں نظر آئے۔ تو اللہ کے کرم سے اہل سنت کا جو ایک ایک بچہ ہے جو اہل سنت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ صرف وہی مانے جو اہل سنت نے پہلے دن سے جو حدود اس کی قائم کر دی، تو اس کے نظریے پر اہل سنت کو چلنا چاہیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کی ریشہ دوانی سے بندے راستے ہٹ جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی من مانی سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح نظریے کا پابند ہے اسے معلوم ہے کہ یہ اہل سنت کا راستہ ہے، یہ اہل سنت کی حد ہے۔ تو کس نے قائم کی ہے؟ محمد انصر قادری نے قائم کی ہے، یا طاہر قادری صاحب جناب نے قائم کی ہے، یا کسی چھوٹے بڑے نے قائم کی؟ نہیں،
یہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہو گئی ہے. اس کے قائم کرنے والی تو وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے فیض نصیب ہوا. ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ حدیں انہوں نے قائم کی ہیں. ہم اس حد کو ایک بال برابر بھی کراس نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ فرمان ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سارے کے سارے جہنمی ہوں گے الا ملتن واحدہ. یہ میرا کہنا نہیں، آپ کا کہنا نہیں، کسی عالم کا، مفتی کا، محقق کا، پروفیسر کا، ڈاکٹر کا کہنا نہیں. یہ نبیوں کے سردار کا فرمان ہے. یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ خاتون جنت کے ابا جان کا فرمان ہے. یہ صدیق اکبر کے آقا کا فرمان ہے کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے. وہ کون سی ہے؟ قالو من ہم یا رسول اللہ. آقا وہ جماعت کون سی ہے؟ تو جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت، رحمتوں کے پھول برسائے گئے ہیں. دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اسی جماعت کی تلقین فرمائی ہے، اسی کی پیروی کا ہم کو حکم فرمایا. اور یہ بھی فرمایا من شذ فی النار. ایک بال برابر آگے پیچھے ہٹے گا کہاں گرے گا؟ کہاں گرے گا؟ فی النار. یہ تو بارگاہ رسالت سے فرمانا ہے. ہماری انتہائی ادب سے ان افراد کی خدمت میں گزارش ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں کہ اہل سنت کو نظریے کو چھوڑتا ہے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ ہے کہ اپنی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا، اس سے تو سوائے بربادی کے بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا نا جس میں کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اللہ اکبر. تو بندے کو اپنی جماعت کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ مشکل گھڑی آئی ہے تو فرمایا گیا بتب سبیلا من انابا الیہ. اس کی پیروی کر جو میری طرف رجوع آیا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا قرآن میں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی. جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی. اور مسلمانوں کے راستے کی پیروی کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرتا ہے، ہم اس کو اسی جانب جانے دیں گے جس جانب وہ جاتا ہے. اور کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں. تو جو اہل سنت کا راستہ چھوڑتا ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے. گمراہی کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ فرمایا گیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اہل علم کی بارگاہ میں آؤ نا. اہل علم کون ہے؟ جو بڑی بڑی ہستیاں اہل سنت کی گزر گئی. ہم انہی کی خدمت میں یہ مسئلے پیش کرتے ہیں جو ابھی آج کل کے دور میں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے لیے ہماری گزارش، جو بندے اپنے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں، ہماری تو دعوت ہے، بلکہ اہل سنت کے جو صحیح افراد ہیں ان کی دعوت ہے. داتا علی حجویری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہستیاں ہیں، ان کی پیروی کے بغیر بندہ کہاں پہ پہنچ سکتا ہے؟ جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ اہل سنت کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک بن انس ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہم. دیگر ہستیاں ہیں، ان کی پیروی کے بغیر کچھ آ رہا ہے؟ جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ اہل سنت کا ہے. اس سے پہلے اہل بیت کے افراد ہیں اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کے افراد. اچھا مفتی صاحب، اسلام میں شخصیت پرستی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی الحمدللہ کی جاتی ہے. اور جو ایک عام سادہ سا مسلمان ہے نا، وہ اپنے اکابر علماء کی طرف دیکھتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی پیر صاحب سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، جب وہ ان بڑوں کے اندر بد عقیدگی دیکھتا ہے یا صلح کلیت والا معاملہ آپ لے لیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی کوئی احتیاط نہیں رہی، ان کے ہاں یہ معیار اب باقی نہیں رہا کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، تو پھر یا بد عملی وہ دیکھتا ہے، وہ بھی اس طرح کے قول و فعل میں تضاد ہے، کمٹمنٹ پورے نہیں ہو رہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے،
یا زبان کا اتنا غلط فحش استعمال ہو رہا ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان وہ کہاں کھڑا ہے بیچارہ، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ نالج ہے نہیں، انہوں نے جن سے سیکھا تھا ان سے ہی جب یہ چیزیں اس کسی نہ کسی جہت سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس بارے میں بھی حضرت کچھ رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے. اسلام کے اندر اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش جائز نہیں. بالکل ٹھیک. یہ پرستش ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کو پرستش کے قابل سمجھنا بھی جائز نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب؟ پہلے دن ہی جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اگلا قدم بھی ہم کہتے ہیں لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ. اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ایک معنی پہلا تو یہ نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لا معبود الا اللہ. پھر اگلا معنی لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، اللہ کے سوا پوری کائنات کے کوئی چیز مؤثر حقیقی نہیں. اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی چیز مؤثر حقیقی، کاش کہ کوئی اہل سنت کا نظریہ سمجھے. کیا کہنے جو اللہ کے سوا کسی کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہی نہیں، وہ تو سبب جان کر چیزوں کی طرف رسائی کرتے ہیں. ان کا جو توکل ہے، ان کی جو نظر ہے، وہ تو اپنے رب پہ ہوتی. سبحان اللہ، واہ ویسا ہی. پھر تیسرے مرحلے میں ہمارے ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ. اللہ کے سوا ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. وہ جو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم نہ مال غنیمت کا ارادہ رکھتے ہیں نہ کشور کشائی ہمارا مقصود ہے. ہمارے ہاں تو صرف اللہ ہی مقصود ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان والوں کی محبت اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کی دشمنی اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کا دینا اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کا نہ دینا صرف اللہ ہی کے لیے. لا مقصود الا اللہ. پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو کہا نا، جب کسی کو یہ لذت مل جاتی ہے نا، پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. یہ کہا نا اقبال نے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. رب ذوالجلال کی ذات سے جو آشنائی کی لذت اس کو دستیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ دونوں جہانوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اٹھتا ہے اللہ کے لیے، بیٹھتا ہے اللہ کے لیے، چلتا ہے اللہ کے لیے، پھرتا ہے اللہ کے لیے، محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، منہ موڑ جاتا ہے اللہ کے لیے، خزانے کھول دیتا ہے اللہ کے لیے، مٹھیاں بند کر لیتا ہے اللہ کے لیے. اس کا مقصود صرف اللہ ہوتا ہے. اگلے مرحلے میں لا الہ الا اللہ کا جو آخری معنی صوفیہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لا موجودہ الا اللہ. اس میں پھر ذرا تفصیل آتی. کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. ہے سب کچھ ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی ذات کا فیض ہے جو زمانے میں دکھائی دیتا ہے. اصل وجود حقیقی صرف اللہ. کل من علیہا فن. آج تو سارا جہان نظر آتا ہے لیکن پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا ذات و صفات الہیہ کے سوا ہر شے کو فنا. یہ فرمایا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا. ہر زندہ چیز کو موت نے آنا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر بڑی چیز نے فنا ہونا ہے. یہ تو ہوا اس مرحلے میں. اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ جو مبلغین اسلام ہیں ان کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ تھوڑے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، تھوڑے بد دل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ مبلغین اسلام پر یہ ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں کئی درجے بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرام کے ورثاء کے ذمہ لگایا گیا. بالکل ٹھیک. جو خدمتیں اللہ کے نبیوں نے کرنی ہیں ان کے فیض کے اثر سے یہ ڈیوٹی اب ان کے ذمہ لگ گئی.
ان کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عشق مصطفیٰ کا سامان مہیا کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی ہر ادا سے یہ بتانا چاہیے کہ ہم کسی اور کے نمائندے نہیں ہیں، ہم اسی کے نمائندے ہیں جو اسلام کی خاطر بستی طائف میں پتھر کھاتے رہے ہیں۔ ہم کسی اور کے نمائندے نہیں ہیں، ہم اس ہستی کے نمائندے ہیں جو راتوں رات اپنے محبت والے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارے لیے یہ ذمہ داری اور زیادہ دوسروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی، ہم اپنے آپ کو وہ نمونہ بنا کے پیش کریں کہ کسی کی انگلی ہماری طرف نہ اٹھ سکے۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ مبلغ کہلا نہیں سکتا جو سرکار کی ذات کا صفات کا مظہر نہ ہو، وہ جھوٹا ہے، وہ رہبروں کے فریب میں رہزنی کرتا ہے، وہ رہبر نہیں ہے، رہبر کے روپ میں آیا ہے لیکن کام وہ رہزنی کا کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیے خواجہ اجمیر نے کیا کیا ہے، 90 لاکھ ہندو جو کلمہ پڑھ گئے ہیں، کیسے پڑھ گئے ہیں؟ اسلام کی شمع جو روشن کی ہے ان بڑی بڑی ہستیوں نے، جن کی ایک نظر پڑ جاتی ہے ذرے ستارے ہو جاتے ہیں، جن کی ایک نگاہ پڑ جاتی ہے قطرے گوہرے آبدار بن جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مبلغ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، اگر وعدہ وفا نہیں کرتا تو مومن کہلانے کے لائق تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے عادات و اطوار اپنا لیتا ہے جو اسلام کی شان کے لائق ہی نہیں، کلمہ پڑھتا ہے لیکن کام تو مسلمانوں والے نہیں کر رہا نا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے 3 باتوں کا بطور خاص حکم دیا۔ کیا ہے؟ سل من قطعک، پہلی بات، دوسری بات واعف عمن ظلمک، تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ نَسَا إِلَيْكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ نے فرمایا محبوب جو تجھ سے توڑے تو جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو معاف کر، جو تجھ پہ برائی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ تو جب یہ 3 خوبیاں کسی مبلغ کے اندر اتر جاتی ہیں، کسی صوفی کے اندر اتر جاتی ہیں، کسی عالم دین کے اندر اتر جاتی ہیں، دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس پہ کیسے برستا۔ یہ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی بری برابر ہو سکتی ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ٹال کس سے؟ نیکی سے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا نا اٹھ کر اس کا استقبال کرتے تھے۔ تو علماء نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضور آپ بوڑھے بھی ہیں اور آپ عالم بھی ہیں اور پھر آپ سید زادے بھی ہیں کہ 8 واسطوں کے بعد تو آپ کا شجرہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، آپ کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ تو مولا علی شیر خدا کا ہے، وہ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ہے، امام حسن کا فیض آیا ہے، امام حسین کا فیض آیا ہے، تو آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اب دیکھیے پھر اس ہستی نے جنہوں نے اسلام کی شمع روشن کی ہے، ایسی شمع جس کے اثر سے لوگوں نے اسلام کو اپنے سینے میں سجایا ہے، اور نہ صرف اسلام کے قبول کرنے والے بنے ہیں بلکہ اسلام کے مبلغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب مجھے کوئی چھوٹی عمر کا ملنے آتا ہے نا، میری نظر اس پہ پڑتی ہے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے نا، پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو جب کوئی بڑی عمر کا آتا ہے میں سوچتا ہوں اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی نا، پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نہ اس کی نیکیاں مجھے بیٹھنے دیتی ہیں، نہ اس کے گناہوں کی کمی مجھے بیٹھنے دیتی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے جب اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کی طرف اترتے چلے آتے ہیں۔ ہماری تو یہی گزارش ہے ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیکر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو تعلیمات رسالت کا مظہر اتم ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، یعنی ایک مبلغ اسلام اگر بد عملی اس کو اتنا ڈیمیج کر رہی ہے تو پھر بد عقیدگی یا بد مذہبوں کے ساتھ رابطے رکھنا اور کمفرٹیبل رہنا بالکل یہ پھر کتنا متاثر کرے گی۔ بد عقیدہ شخص جو ہے اس کی تو کوئی گنجائش کسی مقام پہ ہے ہی نہیں، اس کی تو بد عقیدہ بندے کی تو بات کیا کرتے ہیں آپ، وہ تو اس کی نحوست کا جو اثر ہے وہ تو اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی بدبودار کر دیتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ رب کی رحمت اتر سکتی ہے۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ،
اللہ کا غضب اس پہ اترتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ اترتی ہے۔ تو جہاں بد عقیدہ بندہ جو صحابہ کرام کی بد عقیدگی رکھتا ہو، اہل بیت کی بد عقیدگی رکھتا ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد عقیدگی رکھتا ہو، جہاں وہ بیٹھے گا وہ پورا ماحول تعفن زدہ کیوں نہ ہوگا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم۔ یہ تو لمبی ساری حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا ایسے افراد جو ہیں نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، نہ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، نہ ان کے اوپر نماز پڑھو۔ اذا ماتوا فلا تشہدوہم، فرمایا اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں نہ جاؤ، اگر بیمار ہو جاتے ہیں ان کی بیمار پرسی کو نہ جاؤ۔ کس نے کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ اکبر، حضور کمال، رحمت للعالمین، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے انہوں نے درس دیا ہے۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی جو ان کی جو نزاکت بیان کی ہے، ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے کا جو حسن بیان کیا ہے، اس سے جو ذرا سا ہٹتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم دیکھو اذا رعیتم، جب تم اس بات کو دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، تو سرکار کیا کہتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے دم دبا کے بھاگ نہ جاؤ، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون سبق دیتا ہے؟ دیکھیے جو رحمت للعالمین ہے ان کا فرمان ہے۔ اور رہ گئی جو جہاں تک اہل بیت اطہار کی بات ہے، تو اہل بیت اطہار کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کی محبت کبھی سرکار سے جدا ہوگی۔ من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ من سب علیا فقد سبنی۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی۔ من احبنی فقد احب اللہ، ساتھ ہی فرمایا جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے رکھا اس نے میرے خدا سے رکھا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا من سب علیا، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے علی کو نہیں براہ راست مجھ کو برا بلا کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے ہیں جن کے لیے سرکار اپنے سجدے لمبے کرتے ہیں، جن کے لیے سرکار اپنی نماز کی حیت کو تبدیل کرتے ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کے دہن مبارک کے اندر ڈال دیتے ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی تکلیف بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے۔ کون سا مسلمان ہو سکتا ہے، کون سا سنی ہو سکتا ہے، کون سا امام محمد رضا کا پیروکار ہو سکتا ہے جو ان ہستیوں کی محبت کو سرکار کی محبت نہ سمجھتا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ۔ ہمارے تو پیر و مرشد نے یہ بات کہی ہے، کہتے حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے راہ این حب نہ باشد اجنبی است۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ حب اولاد نبی حب نبی است، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت یہ سرکار کی محبت سے جدا نہیں ہے، یہ حقیقی اعتبار سے سرکار ہی کی محبت کا نام ہے۔ آگے پھر فیصلہ دے دیا، فرمایا ہر کے راہ این حب نہ باشد اجنبی است، ہر وہ شخص جو یہ محبت جس کو نصیب نہیں ہوئی وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنی کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اجنبی یہاں لیسا منا کے معنوں میں آیا ہے، کسی اور جماعت کا بندہ ہوگا، سنیوں کی جماعت کا بندہ نہیں۔ کیا بات، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات یہاں تک فرما دی، فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ اہل بیت کی جو سچی محبت ہے وہ اہل بیت کا، اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کیا کہا؟ کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اہل بیت کی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو علامت آپ دیکھیں تو یہ ایک اعتبار سے خاصہ ہی ہوتی ہے، تو خاصے کی تعریف تو یہ کی گئی ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے مجد الفسانی تو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں
یہ اہل بیت کی سچی محبت تو علامت ہی اہل سنت کی ہے. سنی ہو اہل بیت کا محب نہ ہو نہیں سکتا. واہ واہ اہل بیت کی محبت سنیوں کے سوا کسی اور میں پائی نہیں جاتی. کیا کہنے، کیا سچی محبت اہل بیت کی، صحابہ کی پائی ہی سنیوں میں جاتی. یہی اہل حق ہیں، یہی اہل اسلام ہیں، یہی سچے دین والے ہیں، یہی سچے راستے والے. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور مجھے تو یقیناً یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ساری رات بھی گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی رہے تو آپ نہ تھکنے والے ہیں، نہ آپ رکنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے. لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ سے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہمارے ادارے IDS کے لیے آپ وقت نکالیں گے اور یہ نشستیں عطا فرمائیں گے تاکہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ عوام اہل سنت کو حضرت رہنمائی ملتی رہے. اور یہ آپ کی جو موتیوں جیسی جو باتیں ہیں ماشاءاللہ، وہ موتی چن کے جو آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو میں امید کروں انشاءاللہ کہ آپ کرم فرمائیں گے حضور. میں تو یہاں پہ آ کے بہت خوش ہوا ہوں، بلکہ میں آپ کی اس شفقت کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کے آپ کی خدمت کو جو آپ اہل اسلام کے لیے کر رہے ہیں، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اہل سنت کے لیے آپ نے جو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور بغیر کسی حرص کے، لالچ کے، غرض کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ خدمت اسلام کا بہت بڑا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے جب بھی بلایا ہم ضرور حاضری دیں گے اور بڑی خوشی سے آئیں گے. بلکہ میں خود آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے طلب کیا. اگر کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہو، میں آپ سے، اپنے سننے والوں سے، اللہ سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ ہے بڑے لوگوں کے انداز، یعنی پھر آخر میں پھر نواز رہے ہیں ماشاءاللہ. میں حضرت کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں. دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم عوام اہل سنت پر دراز فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم معزز عالم دین کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے، اور یقیناً آپ لوگ بھی سیکھیں گے. اور یہ جذبہ جب بندہ سیکھتا ہے تو پھر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً ان علماء کرام کی گفتگو سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.